السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کی گفتگو اسرائیل کے میزائل دفاعی نظام پر ہے۔ جی، ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان سسٹمز کی آپ کہہ لیں تفصیلات بتاتی ہیں کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد آج ان پیچیدہ دفاعی تہوں کو سمجھنا ہے۔ آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ اور ایرو، یہ کیسے جوڑے ہوئے ہیں اور مطلب اسرائیل کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آئرن ڈوم، اس کا نام تو بہت سنا ہے، اس کی ضرورت کب پڑی اور کیوں؟ جی، یہ نظام اصل میں 2011 میں پہلی بار کام میں لایا گیا۔ اچھا۔ خاص طور پر وہ جو غزہ سے کم فاصلے کے راکٹ اور مارٹر گولے آتے تھے نا، ان کا خطرہ بڑھ رہا تھا۔ تو شہری آبادی کو بچانے کے لیے؟ بالکل، بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب ٹیکنالوجی کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کا ایک ریڈار سسٹم ہے۔ وہ آنے والے خطرے کا پتہ لگاتا ہے، اس کا راستہ دیکھتا ہے۔ اگر لگتا ہے کہ یہ کسی آبادی والے علاقے میں گرے گا تو پھر یہ ایک انٹرسیپٹر میسائل، جسے تعمیر کہتے ہیں، وہ فائر کرتا ہے۔ اور وہ ہوا میں ہی اسے تباہ کر دیتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، ہوا میں ہی ختم۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے ہزاروں راکٹ روکے ہیں۔ تل آویو جیسے شہروں کو کافی تحفظ ملا ہے۔ لیکن ایک بات جو ذرائع میں آئی وہ اس کی قیمت کی ہے۔ ہر انٹرسیپٹر میزائل کافی مہنگا ہے۔ ہاں، یہ بات ہے۔ ان سادہ راکٹوں کے مقابلے میں جنہیں یہ روکتا ہے، تو یہ قیمت کا فرق، یہ تو ایک چیلنج ہوگا نا طویل مدت میں؟ بالکل ہے۔ یہ ہمیشہ ایک توازن رکھنا پڑتا ہے کارکردگی اور لاگت کے درمیان۔ دفاعی منصوبہ سازوں کے لیے یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ صحیح۔ تو آئرن ڈوم تو ہو گیا قریبی کم اونچائی والے خطرات کے لیے، لیکن اگر خطرہ تھوڑا زیادہ فاصلے سے ہو یا زیادہ پیچیدہ ہو، جیسے کروز میزائل؟ ہاں، تو اس کے لیے پھر ڈیوڈ سلنگ ہے۔ اسے میجک وانڈ بھی کہتے ہیں۔ میجک وانڈ؟ اچھا جی۔ یہ 2017 میں فعال ہوا۔ یہ درمیانے فاصلے کے خطرات کے لیے ہے، جیسے ٹیکٹیکل بیلسٹک میسائل ہو گئے، یا کروز میسائل، یا پھر جو بڑے راکٹ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اور اس کا انٹرسیپٹر سٹنر، اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ جو سٹنر میسائل ہے نا، وہ ایک بہت ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، ہٹ ٹو کل۔ ہٹ ٹو کل یعنی سیدھا ٹکرا کر؟ جی بالکل، وہ براہ راست ٹکرا کر ہدف کو تباہ کرتا ہے۔ اس میں روایتی دھماکہ خیز مواد نہیں ہوتا۔ تو اس کا ایک فائدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ شہری علاقوں پر ملبہ گرنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی درمیانی تہ، ٹھیک۔ لیکن پھر ایرو سسٹم کا ذکر آتا ہے، اور یہ بات مجھے ذرائع میں بڑی دلچسپ لگی کہ ایرو 3 وہ خلا میں بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ کیسے اور یہ اہم کیوں ہے؟ جی ہاں، ایرو سسٹم یہ امریکہ کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے، اور یہ اس دفاعی شیلڈ کی سب سے اونچی تہ ہے۔ سب سے اونچی؟ جی، اس کے 2 ورژن ہیں، ایرو 2 اور ایرو 3۔ ایرو 2 تو فضا کے اندر ہی، اونچی فضا میں طویل فاصلے کے بیلسٹک میسائلوں کو روکتا ہے۔ اور ایرو 3؟ ایرو 3 اوے فضا سے باہر یعنی خلا میں ہی تباہ کر سکتا ہے۔ خلا میں روکنا یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں، بیلسٹک میزائل اپنے سفر کا بڑا حصہ خلا میں طے کرتے ہیں، اور جب وہ واپس زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو انہیں خلا میں ہی ان کے سفر کے بیچ میں نشانہ بنانا زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ ایک تو وہ اس وقت شاید زیادہ کمزور ہوتے ہیں، اور دوسرا زمین پر خطرناک ملبہ گرنے کا امکان بھی بہت کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ خاص طور پر ایران جیسے ممالک سے ممکنہ خطرات کے پیش نظر اہم ہوگا؟ جی بالکل، طویل فاصلے کے میزائل خطرات کے حوالے سے اسے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ یہ تینوں سسٹم الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک پوری حکمت عملی ہے۔ بالکل، یہ ایک کثیر الجہتی دفاعی ڈھال ہے، ملٹی لیئرڈ شیلڈ جسے کہتے ہیں۔ آئرن ڈوم سب سے نیچے قریب کے لیے، ڈیوڈ سلنگ بیچ میں درمیانے فاصلے کے لیے، اور ایرو سسٹم سب سے اوپر سب سے دور کے لیے جو خلا تک جاتا ہے۔ ہر سسٹم ایک خاص قسم کے خطرے کے لیے ہے۔ یہ تہ در تہ حکمت عملی کاغذ پر تو بہت جامع لگتی ہے، لیکن کیا ذرائع عملی کارکردگی پر کچھ بتاتے ہیں؟ خاص طور پر اگر کوئی بڑا حملہ ہو، بہت سارے میزائل ایک ساتھ آئیں، ان سسٹمز میں ہم آہنگی کیسی رہتی ہے؟ دیکھیے، ذرائع عام طور پر انفرادی سسٹمز کی کامیابی کی شرح تو بتاتے ہیں، اور وہ اکثر کافی زیادہ بتائی جاتی ہے، خاص کر آئرن ڈوم کی۔ ہاں، وہ تو سنا ہے۔ جی، البتہ ایک مربوط نظام کے طور پر، خاص طور پر جب شدید حملے ہوں، سیچوریشن اٹیکس کئی طرف سے ایک ساتھ،
تو ان کی مجموعی کارکردگی کی حدود اور چیلنجز پر بھی بحث ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی سسٹم 100% فول پروف نہیں ہوتا۔ اور موجودہ علاقائی تناؤ جیسے ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی رہی، بالکل، وہ اس پورے نظام کی صلاحیتوں اور آپ کہیں اس کی حدود کو مسلسل آزمائش میں ڈالے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ ٹیکنالوجی کی مختلف تہیں مل کر ایک بہت ہی پیچیدہ فضائی دفاعی چھتری بناتی ہیں جو مختلف قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ جی، لیکن یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک، اس طرح کے جدید اور مہنگے کثیر الجہتی دفاعی نظام، ان کی موجودگی خود علاقائی استحکام پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ طاقت کے توازن پر کیا فرق پڑتا ہے؟ اور کیا یہ ممکنہ طور پر ہتھیاروں کی دوڑ کو مزید تیز نہیں کرتے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور ان ٹیکنالوجیز کے جو وسیع تر اثرات ہیں ان پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔